بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہیں کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس کی طرف لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو تو وہ اپنی ساری رحمت سمیت تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنے پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے، بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ وہی اللہ ہے وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جو بندوں کی سستیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں کافی ہے، وہ جس کی محبت ہر محبت کے آگے ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں، کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے، جب تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں، تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے تو کس میں اتنی جرأت ہے کہ راستے میں کھڑا ہو سکے؟ ہم زندگی بھر لوگوں سے محبت، عزت اور خوشی لینے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، مگر سوائے تھکن اور مایوسی کے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزاریں تو لوگوں کے دلوں میں اللہ ہمارے لیے محبت اور عزت خود ڈال دے گا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب اللہ ان معاملات میں دیر کرے جو آپ چاہتے ہیں کہ ابھی کے ابھی ہو جائیں، یا ان چیزوں کو دینے میں وقت لگائے جنہیں آپ فوراً حاصل کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں، تب بھی آپ شکوہ نہ کریں، تب بھی آپ اپنے منہ سے مایوسی کے الفاظ نہ نکالیں۔ جب دل بے چین ہو اور اپنی ہی کیفیت سمجھ سے باہر ہو تو اللہ پاک کو پکار کر اور سارا قصہ اللہ کے سامنے کھول کر رکھ دیا کرو۔ وہ تو پہلے سے ہی تمہارے دل کا حال جانتا ہے، مگر اسے پسند ہے کہ اس کا بندہ اسے پکارے اور اپنے ہر معاملے میں اس پر بھروسہ کرے۔ تو جب تم توکل کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتے ہو تو وہ تم میں سکون کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے جو دل کی ساری بے چینی کو اس کی محبت سے دھو ڈالتی ہے۔ یقین کرو جب اللہ سمیٹتا ہے نا
تو کرچیوں میں بکھرا ہوا دل پھر سے یوں ہی جوڑ کر زندہ ہو جاتا ہے جیسے کبھی کوئی زخم اس نے سہا ہی نہ ہو۔ جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی عطا کردہ شے کی تمہاری نظر میں قدر آزماتا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے۔ اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے انداز میں، اور اسے راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کو دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ بالکل ویسے ہی جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی تب انہوں نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے مدد کیسے بھیجی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر نوح علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کر دیا۔ اسی طرح ہر مشکل، ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا۔ میں نے دنیا میں صرف اپنی ماں کو اپنی خوشی پر مجھ سے زیادہ خوش، میرے غم پر مجھ سے زیادہ رنجیدہ، میری تکلیف پر مجھ سے زیادہ بے چین دیکھا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ ایک اچھی کتاب 100 دوستوں کے برابر ہوتی ہے، اور ایک مخلص دوست پوری ایک لائبریری کے برابر ہوتا ہے۔ جب انسان کو کسی سے رشتہ توڑنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹھاس کو ختم کرتا ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ آپ کی کامیابی لوگوں میں ہلچل مچا دے۔ اپنی قدر کیجیے کیونکہ اپنے سوا کوئی اپنا نہیں۔ کامیابی انسان کو بدلتی نہیں بلکہ بے نقاب کرتی ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف ایک تمہارا رب ہی ہے جو تم کو تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگتی ہے۔ صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، دوسرا جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ لوگوں کو
اس طرح معاف کر دیا کرو جس طرح اپنے رب سے امید کرتے ہو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا۔ میں کہتا ہوں خدا پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہو، ورنہ وقت انہیں آپ کے بنا ہی جینا سکھا دے گا۔ صرف وہ لوگ آپ کی پرواہ کرتے ہیں جو آپ کو تب بھی سن سکتے ہیں جب آپ خاموش ہوتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے زمین پر مقام بنا لینا، دلوں میں جگہ بنانے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ سنو، اگر تم اپنا راز کسی کو بتاؤ گے تو یاد رکھنا تم اس کے غلام بن جاؤ گے۔ دینے کے لیے خیرات اور لینے کے لیے علم اور چھوڑنے کے لیے گھمنڈ سب سے اعلیٰ ہے۔ جیسے جیسے آپ سمجھدار ہوتے جاتے ہیں، آپ کا سفر خاموشی کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ زندگی میں دنیا کو نہیں، اپنے آپ کو بدلو، کیونکہ آپ کے بدلتے ہی دنیا اپنے آپ بدل جائے گی۔ ممکن کی حدیں جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے ناممکن سے دور نکل جانا۔ سپنے دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، پر اپنے سپنوں کو نصیب کے حوالے کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ جو اپنا نہ ہو اس پر کبھی حق مت جتانا، اور جو سمجھ سکے اسے کبھی دکھ مت دینا۔ بھیڑ ہمیشہ تماشا دیکھنے اور تالیاں بجانے کے لیے ہوتی ہے، ساتھ دینے کے لیے نہیں۔ برے وقت کے ساتھ تجھے اکیلے ہی لڑنا پڑے گا۔ اگر آپ زندگی کے سفر پر چلنا سیکھ لو گے تو بھلے ہی کتنے ہی اونچائی کیوں نہ ہو، آپ کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ سمجھدار انسان ہمیشہ اپنی غلطیاں قبول کرتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرتے ہیں اور انہیں کبھی دوبارہ دہراتے نہیں۔ پڑھنے، دیکھنے اور سننے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ مرنے والے کو رونے والی ہزاروں آنکھیں مل جاتی ہیں، لیکن اس دور میں زندہ انسان کو سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہارا بہترین دوست ہے۔ اور میں نے سجدے میں جا کر وہ پایا جو میں کھو چکا تھا۔ سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین سے کی جانے والی سرگوشی آسمانوں پر گونجتی ہے۔ کبھی رات کی تنہائی بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھو، دل اور روح دونوں ہی سکون پا جائیں گے اور زندگی سنور جائے گی۔ اللہ کا حساب سب کے لیے یکساں ہے۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ زندگی تو وہی زندگی ہے جو اللہ کے ساتھ، زندگی تو صرف اللہ کے ساتھ ہی خوبصورت ہے۔
اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کر دیتا ہے۔ جن لوگوں سے تم اپنی ضرورتیں مانگتے ہو اور تم جن لوگوں کے محتاج ہو وہ تو خود اللہ کے محتاج ہیں، تو تم اللہ سے ہی کیوں نہیں مانگتے جو کسی کا محتاج نہیں؟ جب کوئی اپنا برے وقت سے گزر رہا ہو تو اسے صرف یہ احساس دلائیں کہ میں نے تمہارے ساتھ ہوں، اپنے مشورے، اپنے فلسفے پھر کبھی بانٹ لینا۔ انسان کی حفاظت دراصل اس کی موت کا مقررہ وقت کرتا ہے۔ گناہ اور ثواب آپ کے ذہن کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ کے نام ہیں، بلکہ یہ اللہ کی پسند اور ناپسند کو کہتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں بچانے کے لیے نشانیاں بھیجتا ہے، لیکن ہم ان نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں، اور بے شک ہم سے بڑا ناسمجھ کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا آخرت کے ڈر سے بچاتا ہے، اور پھر جب اللہ ہی دوست بھی ہو تو ہچکچاہٹ کیسی؟ اور ایک دن جب تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی تو تمہیں اپنے پچھلے رونے اور تڑپنے پر بہت پیار آئے گا۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ جب اللہ دے گا تو بہتر سے بہترین دے گا۔ جب اللہ کہانی کا اختتام لکھتا ہے تو سازشیں تو رہتی ہیں، ہمتیں نہیں رہتی۔ فتح ہمیشہ بہت سی کوششوں اور لاتعداد شکستوں کے بعد ہی ملتی ہیں۔ بس بھاگ چلو تیزی سے، راستے میں کہیں بھی رکنا نہیں، بس سیدھا اس کے پاس جانا ہے اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا ہے، کیونکہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے سب چھوڑ آتے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس ہوتا جا رہا ہے، خاموشی کتنی خوبصورت ہوتی ہے، کتنا سکون دیتی ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی محبت خاموش مگر کتنی پرسکون ہے۔ جسم اور دل کا سنجوگ اگر گہرا ہو تو بھی بعض اوقات روح پیاسی رہ جاتی ہے۔ روح کا پرسکون ہونا ضروری ہے۔ اللہ سے اللہ کی چاہت مانگ، اللہ کے بندے کی چاہت نہ مانگ۔ پریشانی تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ اپنے عروج پر ایسا کچھ مت کیجیے کہ زوال کے دنوں میں آپ کا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ یہ اداس دل تمہیں بتا رہا ہے کہ اللہ سے دور آئے بہت دیر ہو گئی ہے۔ تمہیں یقین رکھ کر اللہ کی منتخب راستوں پر چلتے جانا ہے۔ تمہاری چاہت خود تم تک آنے کا راستہ بنا لے گی، اور دعائیں ایسے معجزوں تک تمہیں لے کر آئیں گی۔ جو چیز تمہارے بس سے باہر بھی ہوئی وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تکلیف کے لمحے گناہوں میں کمی کر دیتے ہیں، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ وہ جانتا تو سب ہے، بس تم سے سن کر تمہیں اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے۔ زندگی میں اہم چیزیں پانے کے لیے آپ کو کبھی نہ کبھی کچھ خوشیاں قربان کرنی ہوں گی۔ اگر آپ اپنے خوابوں کا پیروکار نہیں بنیں گے تو دوسرے آپ کو اپنے خوابوں کا
پیروکار بنائیں گے۔ اگر آپ کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلا قدم ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو زندگی میں کچھ غیر معمولی کرنا ہے تو آپ کو غیر معمولی سوچنا ہوگا۔ آئندہ کے لیے کبھی غم نہ کرو، کیونکہ آئندہ پر ہم اثر انداز نہیں ہو سکتے، بلکہ آج کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ مجھے اپنے مقصد تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی، مجھے مقصد تک پہنچانے سے پہلے کوشش کرنی ہوگی۔ زندگی ایک ایسی لڑائی ہے جو ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ کامیابی کے راستے پر ناکامی کے پتھر نہ پڑنے دو، بلکہ ان پتھروں کو نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے راستے سے بھی ہٹا دو۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد ہے کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ انسان کی خودداری اس کی عزت نفس کو بڑھاتی ہے، جو بہت ضروری ہے، جبکہ خود پسندی صرف انا کو تسکین دیتی ہے، جو کہ تباہ کن ہے۔ عزت نفس اور انا میں فرق جاننا ضروری ہے۔ بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں، کبھی دل بھی دھو لیا کریں۔ نفرتیں بھی تو وبا کی طرح پھیل رہی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سال بدلتا دیکھ رہے ہیں، میں نے سال بھر لوگوں کو بدلتا دیکھا ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ رب کا خوف بھی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ادراک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہی ادراک انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ سب سے بہترین وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے، وہ ہے نیک چال چلن اور بلند کردار۔